إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون انسانیت کی تاریخ ہدایت الہی کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام، ان کے بعد کی آنے والی نسلیں اللہ کی طرف سے دی گئی رہنمائیوں پر، جو کہ بذریعہ آدم علیہ السلام تھیں، چلتی رہیں۔ یہ نسلیں قائم اور دائم رہیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين۔ انسانیت ایک ہی امت تھی، ایک ہی دین تھا، ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی عمل تھا، لیکن اختلاف پیدا ہوا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کہ تقریباً 10 صدیاں انسانیت بغیر اختلاف اور افتراق کے زندگی گزارتی رہی۔ پھر اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا ان 10 صدیوں کے آخر میں، اس کا آغاز ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخالفین کی طرف پہلے رسول کی بعثت، اور وہ تھے سیدنا نوح علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ پھر انسانیت میں جو اختلاف پیدا ہوا، جو خلل واقع ہوا، وہ اسی انداز میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے، رسولوں کا سلسلہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور بالآخر خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ سارے رسول جتنے درمیان میں آئے، 25 کے نام انبیاء اور رسول کے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا، قرآن مجید میں بتایا ہی نہیں ہے۔ بہت سے رسولوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا، کچھ کا آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث شفاعت ہے کل قیامت کے دن، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ آپ کے تابع دار آپ کی امت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی آپ کے بعد ہے۔ انبیاء کا آپ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے بھی انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی بات کو سنا ہوگا، مانا ہوگا، اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ ان کی امت کا، ان کا ماننے والا، ان پر ایمان لانے والا کوئی بھی فرد نہیں ہوگا۔ کسی نے ان کی بات کو سنا ہی نہیں، کسی نے ان کی بات کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ ناکامی نہیں تھی۔ ہم کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارے ہاں تعداد کی کثرت پر ہے، کتنے ہمیں ویوز ملے، کتنے لائکس ملے، کتنے کمنٹس آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ آپ نے، میں نے اللہ کے دین کو کس طرح سیکھا، سمجھا، اور کس طرح آگے سکھایا۔ وہ 1 مان لے، 1 مان لے، 10 مان لے، 10 مان لے، لاکھوں مان لے، لاکھوں مانے، کوئی نہ مانے، ہم نے اللہ کا دین جس انداز میں، جس سلیقے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، تربیت کی ہے ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم نے اسی طرح سمجھنا ہے، اسی طرح سمجھانا ہے۔ جب یہ اختلاف پیدا ہوا، وہ اختلاف
بنیادی تھا کہ عبادت جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہونے لگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء سارے کے سارے، یہ جتنے 25 اور نام ذکر ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر ہیں، اللہ نے ایک نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا، الگ الگ نام لے کر بھی صراحت کی ہے، اور ان کا بالجملہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے آپ سے پہلے رسول آئے، جتنی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا گیا، پہلی وحی، پہلا پیغام، پہلا مسئلہ جس کو اٹھایا گیا اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، تفرقے بازی کو ختم کرنے کے لیے، وہ یہ تھا لا الہ الا انا فاعبدون۔ کوئی بھی الہ ہے ہی نہیں جس کی عبادت سچی اور کھری اور درست کی جاتی ہے سوائے میرے رب العالمین کے اللہ کے، اور عبادت صرف فاعبدون، صرف میری ہی کرنی ہے۔ اب مدعا صرف آتا ہے، مسئلہ صرف کھڑا ہوتا ہے، تنازع جو ہے وہ ہے عبادت کے گرد۔ تھوڑا سا گفتگو کو سمجھیے گا میرے ساتھ۔ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے ساتھ اس بات کو اگر تھوڑا سا آپ سمجھیں گے، لا الہ الا انا فاعبدون، پہلے ہے نفی لا الہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون غرق ہوا، آگے بڑھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا، فرعون ان کا پیچھے غرق ہو گیا، دشمن اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ اب انہوں نے آنا تھا فلسطین کی طرف، سرزمین شام کی طرف، جو ان کا مسکن تھا آباء و اجداد کا، بنی اسرائیل کا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ان کا دوران سفر گزر ہوا ایک ایسی قوم کے پاس جن کے بت تھے اور وہ بتوں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کے لیے بیٹھنا، نظریں ماننا مٹی کا، لکڑی کا، دیگر اشیاء کا۔ بنی اسرائیل نے تو بت بنایا تھا گائے کا بچہ، من حلیہم عجلا جسد اللہ خوار، وہ تو زیورات کا تھا، سونے کا تھا۔ کسی بھی چیز کو بنا کر اللہ کے علاوہ پوجا جائے اور کسی بھی انداز میں پوجا جائے، وہ پوجنا کیا ہے، وہ عبادت کیا ہے، اس کی آگے بات آتی ہے تاکہ وہاں سے مسئلہ عقدہ کھلے۔ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی ایک الہ ہے، ہمارے لیے بھی ایک ایسا الہ بنا دے۔ الہ، لفظ الہ استعمال ہوا، اور ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ، اور انہوں نے کہا کہ ان کا ایک الہ ہے، ہمارا بھی الہ بنا دے۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، وہ الہ ہے، جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے وہ بھی الہ ہے، اور ہم کہتے ہیں لا الہ۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کو بھی پوج لیا جائے، جس کی بھی عبادت کر لی جائے، جس کی تعظیم اس طرح کر لی جائے جو تعظیم رب العالمین کی ہونی چاہیے، جس کسی شکل میں بھی وہ الہ بن جاتا ہے۔ وہ کوئی پتھر کیوں نہ ہو، وہ کوئی بندر کیوں نہ ہو، وہ کوئی گائے کا بچہ کیوں نہ ہو، وہ کوئی کتا کیوں نہ ہو، وہ کوئی نبی اور رسول کیوں نہ ہو، وہ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، جس کو بھی پوجا جائے گا وہ الہ بن جائے گا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا، ان کی عبادت کی اور کرتے ہیں، وہ ان کے نزدیک الہ ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ الہ ہے تو صحیح۔ دنیا میں اگر گننا شروع ہو جائے تو شاید ہم گن نہ پائیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الہ آپ کو ملیں گے، ہر چوک چوراہے پہ کوئی الہ بنا ہوا نظر آئے گا آپ کو، جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے رب العالمین کے سوا، تو الہ ہیں۔ لیکن ہم نے سب کی نفی کرنی ہے کہ یہ الہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے، سچے نہیں ہیں۔ آپ کے ایمان کے اقرار کے لیے ان کی نفی، اس کا اظہار بہت ضروری ہے۔ ان الہوں کا نفی کرنا، بات کو آج تھوڑے سے سمجھ کے جائیے گا، ان الہوں کی نفی کرنا، دل سے ماننا، اور جو مراتب میں آگے ذکر کروں گا اس کے حساب سے اس بات کو تسلیم کرنا میرے اور آپ کے ایمان کے لیے لازمی ہے، ورنہ لا الہ کا تقاضا، اس نفی کا تقاضا کہ کوئی الہ نہیں ہے، پورا نہیں ہوگا۔ اور سنیے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو قرآن مجید نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے یہ بات ہوئی تو چھوٹتے کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ یہ تھا، کوئی رو رعایت شریعت کے معاملے میں، خاص طور سے توحید کے مسئلے میں ہوتی نہیں ہے۔ غیرت مند آدمی تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اور کیوں نہ ہو غیرت مند، اللہ سے کلام کیا ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، جاہل قوم ہو تم۔ ابھی اس اللہ نے جو حقیقی معبود ہے، جو اصل نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اس نے ابھی تمہارے سامنے بغیر کسی اسباب کے
تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر کے تمہارے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے بغیر کسی سبب کے. تمہارے لیے راستہ مل گیا اور اسی راستے پر اللہ نے تمہارے دشمن کو غرق کیا. اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ الہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اس الہ کی کوئی مورتی نہیں ہوتی، اس الہ کا کوئی روپ اس انداز میں دھار کر کوئی چیز کسی چیز کو پوجا نہیں جاتا. لیکن مسئلہ یہاں روکا نہیں، تربیت فوراً ضروری تھی. پہلے اب لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھیے. قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. تمہیں اس قوم کا طرز عمل اچھا لگا؟ یہ قوم پوج رہی ہے ایک بت کو، تو سنو ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جس عبادت کے اندر یہ ہیں، جس طرح سے اس کو پوج رہے ہیں، یہ سب کچھ ہلاک اور برباد ہوگا. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں سب برباد ہو جائے گا، سب باطل ہے. دنیا میں الہ اس کو بنایا جاتا ہے جس سے نفع اور نقصان کی امید رکھی جاتی ہے، نفع دے دے گا، نقصان سے بچا لے گا. یہ پورا مدعا الوہیت کا اسی دو لفظوں کے ارد گرد گھومتا ہے، نفعا ولا ضرا. بار بار قرآن مجید میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، یہ پوری الوہیت کا مدعا اسی گرد گھوم رہا ہے. ہم جس سے فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے نقصان سے بچنے کی امید دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہیں پڑ جاتے ہیں، وہیں دل میں احترام آ جاتا ہے، وہیں دل میں عظمت آ جاتی ہے، وہیں دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے احترام کا جو رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے لا الہ کا مفہوم بیان کیا. جس کو یہ پوج رہے ہیں یہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ عبادت برباد ہے، یہ عبادت ختم ہونے والی ہے اور آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی. وباطل ما كانوا يعملون. قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 یا 3 ہے، 3 نمبر آیت ہے، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، نمبر 1، نہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جو مخلوق ہوتی ہے وہ خود محتاج ہوتی ہے، اس کا محتاج نہیں ہوا جاتا. اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جس کے ہم محتاج ہیں، وہ پیدا نہیں ہوا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو انما یقول له کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. محتاج وہ اس چیز کا بھی نہیں ہے، اس کو جب کسی چیز کا ارادہ کر دے، ادھر وہ آرڈر کرتا ہے، ادھر وہ چیز ہو جاتی ہے. ادھر اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے آرڈر الہی پر. اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے. اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، کیا چیز تھی جو حقیقت میں شروع سے آغاز میں کیا تھا؟ سب کچھ پیدا اس نے خود کیا، سب چیزوں کو وجود اس نے دیا. تو یہ جتنے ہیں یہ سب خود پیدا ہوئے ہیں، تو یہ محتاج ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. کسی دوسرے کا تو دور کی بات، اپنے ذاتی اعتبار سے یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ خود بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں، یہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، یہ خود بھی کبھی اونچا سنتے ہیں، یہ خود بھی علاج اور معالجے کے لیے معالج اور اطباء کے پاس جاتے ہیں، یہ خود بھی جب دنیا سے درگزر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو ان کو بھی احترام کے ساتھ جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے ساتھ زمین کے اندر اتار دیا جاتا ہے. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی ان کے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے، کوئی حقوق موجود ہیں. یہ سب کچھ ایک ہی رب العالمین کے ہیں. دنیا میں بھی میرے نفع نقصان کا مالک وہی ہے، آخرت میں بھی صرف اور صرف مالک یوم الدین وہ اکیلا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے جب لا الہ الا بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد وضاحت فرمائی. یہاں چھوڑا نہیں، کیونکہ الہ دینا ہے، الہ ہونا چاہیے، الہ کا صحیح مفہوم پتہ ہونا چاہیے. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. اللہ کے علاوہ، اغیر اللہ ابغیکم الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارے لیے الہ تلاش کر کے لاؤں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارے لیے معبود بنا کر لاؤں؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ ساری کائنات ہے، وہ اکیلا خالق ہے، باقی سب کچھ غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ سب کچھ غیر اللہ ہے. اس میں کوئی بھی چیز الہ اگر بنتی ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ پھر نہیں رہتا. وہ الا اللہ میں کوئی اور آ گیا، وہ الا اللہ میں کوئی اور شامل ہو گیا. اب مدعے کو سمجھیں. ان کو تو بتایا نا اللہ نے تم پر یہ احسانات کیے، اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمہارے دشمن کو غرق کیا. اللہ نے فرعون تمہیں کس طرح سے تکلیفوں میں اذیتوں میں رکھتا تھا، تم اس کے غلام تھے. وہ ایک لمبی، اب آگے ان سے قوم سے جو ان کی بات ہے، اللہ کا تعارف انہوں نے پیش کیا کہ اللہ نے تم پر یہ انعامات کیے. الہ وہ ہونا چاہیے جو تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے.
تو الہ عبادت، لا الہ الا اللہ من رسول اللہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، صرف میری عبادت کرنی ہے. مدعا اختلاف جو ہے نا وہ یہ عبادت کا ہے، جھگڑا جو ہے نا وہ اس عبادت کا ہے. احترام ہوتا ہے انسانیت کا، لوگوں کا، انبیاء کا، رسولوں کا احترام ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے ان پر ایمان رکھنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا. لیکن ہر ایک کے احترام کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے جب وہ احترام اوپر جاتا ہے تو وہ الوہیت کے احترام میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کون ہے جو نماز غیر اللہ کے لیے پڑھتا ہو؟ کوئی نہیں پڑھتا. مسلمانوں میں غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ ہر وہ چیز، میں نے واضح کر دیا، ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ نماز غیر اللہ کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، روزہ غیر اللہ کے لیے کوئی نہیں رکھتا، حج کوئی نہیں کرتا، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، سب اللہ کے لیے کرتے ہیں. مسئلہ جو آتا ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے دعا کا، وہ ہے دل سے تعظیم کا، وہ ہے نذرانوں کا. اگر آپ قرآن مجید کی بغور مطالعہ کریں دل کے ساتھ، سورۃ الانعام کا، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے، اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کا کیا شرک تھا، ان کی کیا غلطیاں تھیں، وہ کیسے اللہ کے دشمن بنے. یہ جو ہے نا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے. بشر امتک انہ من مات من امتی کا من مات من امتی لا یشرک لا یدعو وهو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ بگڑی بنا سکتا ہے. اللہ نے کسی کو کل قیامت کے دن کا نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شفاعت کریں گے تو حکم الہی سے کریں گے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اس کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، حکم الہی سے ہوگی، یہ فضل الہی ہے. اور جس کو اجازت نہیں دے گا اللہ کے شفاعت کر سکے، وہ شفاعت کر بھی نہیں سکے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جو آپ کی شفاعت ہے ملے گی کس کو؟ شفاعت تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انبیاء کو ایک ایک دعا کا اختیار دیا، وہ کر گئے. میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر کے محفوظ کر کے رکھا ہے، دنیا میں نہیں کی، اپنی امت کے لیے. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا آدھی امت کو جنت میں بھیج دو. یہ ایک ہے کہ تمہاری آدھی امت جنت میں چلی جائے گی، اور ایک ہے شفاعت. تمہیں کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کو میں نے اختیار کر لیا. کیونکہ جب اللہ موقع دے گا کچھ کہنے کا، کوئی اجازت ہوگی، تو اللہ سے بڑی رحمت کی والی باتیں کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا وَإِنَّهَا نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. یہ میری شفاعت بھی، میری سفارش بھی ملے گی صرف اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ کہا ہوگا، سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، یعنی سارے معبودوں کا انکار کیا ہوگا، ایک اللہ کو مکمل نفع نقصان کا مالک مانا ہوگا. شفاعت کی التجا بھی اللہ سے کی ہوگی، اگر امید ہوگی تو اللہ سے ہی ہوگی کل قیامت کے دن بخشوانے کی. یہ دعا ہے، مسئلہ اس دعا کا ہے. جب ہم مدد اور نصرت اور تائید کے لیے اللہ سے ہٹ کر کسی کو بھی پکارتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، تو لا الہ کی نفی نہیں ہو پاتی، یہ کلمے کا حق ادا نہیں ہو پاتا. اور یہ بات یاد رکھیے، کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا نہیں، دل میں کیا ہے. یہ وہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ کو، جب بھی کہا گیا لا الہ الا اللہ، ان کو پتا تھا لا الہ، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ سب ختم ہو جائے گا، اور الا اللہ ہی کرنا پڑے گا، ایک ہی اللہ کو ماننا پڑے گا، ایک ہی اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا. انہوں نے اس بات کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی ذکر فرمایا کہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سارے خداؤں کو ختم کر کے، سارے الہوں کو، سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا، ایک کو ہی ہم نے عبادت کرنی ہے. یہ تو بڑی عجیب تعجب والی بات ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. اس عبادت کے مدعے کو لہذا سمجھیے گا اچھی طریقے سے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے مفہوم اور تقاضوں کو جو شخص پورا نہیں کرتا تو ان کے نام سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، منافقین کے ناموں سے، کرداروں سے قرآن مجید میں آپ واقف ہیں.
قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ پڑھنے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، انسانیت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان، اللہ پر بھی ایمان، اللہ نے فرمایا مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے اس قول اور دل کے ساتھ نہیں دے رہے، میچ نہیں کر رہے. یہ جو کام کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے منافی ہے، وہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی نہیں رہا. لہذا اس بات کو بڑی باریکی اور اہتمام کے ساتھ سمجھیے کہ نظر و نیاز، بڑی یہ جو تقدیم ہوتی ہے، جانور ذبح کرنا، یہ جس انداز میں کیا جاتا ہے، کسی ایسی چیز کو متبرک ماننا جس کو اللہ تعالیٰ نے تبرک والا نہیں بنایا، کسی ایسی چیز کو فیض والا ماننا جو اللہ کی طرف سے حکم شرعی کے طور پر نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہم کسی کو اختیار دے رہے ہوں، یہ ساری کی ساری عبادت ہو جاتی ہے غیر اللہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے فارغ ہوئے، فتح کر کے حنین کی طرف گئے، ابھی ساتھ 2000 نئے مسلمان ہوئے تھے، 10,000 آپ کا مکہ سے مدینہ سے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے، 12,000 کے نئے مسلمان تھے. انہوں نے بھی بالکل وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی. باہر نکلے، کہا کہ یہ قوم ہے، ان کا ایک درخت ہے، تبرک کے طور پر اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکا کے جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ذات انوات، ایسا ایک درخت ہمارے لیے بھی ہو جائے تبرک حاصل کرتے ہوئے. اب آگے ہم جا رہے ہیں حنین پر جنگ لڑنے کے لیے، تو تبرک لیتے ہوئے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. انہوں نے بت کے لیے کہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بت کے لیے کہی تھی. انہوں نے صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے ایک درخت سے کہ اس کے اوپر اسلحہ لٹکا دیا جائے. کتنے درخت ہیں جن پر ڈوریاں بندی ہوتی ہیں، جن پر لوگ منتیں مانتے ہیں ان درختوں کے ذریعے سے تبرک کے طور پر. آپ نے فرمایا بالکل وہی بات ہے، اس درخت کو الہ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس تبرک کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. بلکہ تبرک کی اجازت تو دور کی بات ہے، ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی ایک وقت میں نظر مانی تھی کہ بوانا مقام پہ قربانی کروں گا. یہ آج بھی ساحلی علاقہ ہے مدینہ سے تھوڑا 200-250 کلومیٹر آگے جا کے امبو کے قریب، یہاں پر ایک جانور ذبح کرنا ہے. سوال پیدا ہوا یہیں کیوں کرنا ہے، کہیں اور کیوں نہیں کرنا؟ جانور جب اللہ کے لیے ذبح ہوگا تو اللہ کی زمین پر کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس شخص نے کہا کہ وہاں پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے نبی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ کبھی جاہلیت میں، کبھی تاریخ میں، کبھی وہاں پر کسی بت کو پوجا گیا ہے، اس جگہ پر غیر اللہ کی کبھی عبادت کی گئی ہو؟ آج نہیں، کبھی کی گئی ہو؟ اس نے فرمایا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی اس سے مقصود یہ تھا پوچھنا کہ نظر ماننے کی وجہ کوئی بت کی تعظیم تو نہیں تھی. اس جگہ پر ذبح کرنا جہاں پر بت ہوتا تھا، بت کے لیے نہ بھی ہو لیکن اس جگہ پر ذبح کرنا جہاں بت ہوتا تھا. اس نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کبھی کوئی وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے ہوں، یہ جو عرس ورس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، بتوں کے نام کے میلے ہوتے ہوں، کبھی ایسے کوئی عید من اعیاد الجاہلیہ؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. فرمایا پھر جا کے اپنی نظر کو پورا کر لو. حالانکہ یہ قربانی اس نے مسلمان تھا، جانور ذبح کرنا تھا، اور یہ جانور ذبح کرنا شروع سے لوگ دیوتاؤں کے نام کی بلی چڑھاتے آتے ہیں. آپ نے تصور دیکھا ہے دیگر مذاہب کے اندر شروع سے ایک انسانیت کا تصور رہا ہے، تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا یہ خالص عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس کا ٹائم، اس کی جگہ، اس کی ترتیب، اس میں کوئی ایسی میچنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں غیر اللہ کی تعظیم کا ذرا سا بھی شائبہ آ رہا ہو مسلمان کی طرف سے، اس جگہ پر بھی جہاں پر کبھی ہوتا ہو. بڑا اس کا مطلب مسئلہ بڑا باریک ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بہت ہی باریک ہے، بہت ہی تیز ہے. اس کے اندر انسان کب ادھر سے ادھر ہو جائے، اس بات کو اب یہ آخری 2 باتیں، وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، جو اصل اب بات آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھا کے سمجھانی ہے اس کو سمجھے. نمبر 1 کہ انسان کب ادھر سے، کیونکہ جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، یہ اللہ نے قاعدہ ذکر کیا. اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہوتی ہے. ایمان ہوتا ہے اللہ پر لیکن ساتھ میں غیر اللہ بھی ہوتا ہے. اللہ بھی بنا سکتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں، وہ اللہ سے ہی بنوا کر دیں گے. لیکن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان توسط سے، ان وسیلوں سے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. جس چیز کو اللہ نے وسیلہ نہیں بنایا، جس چیز کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا، جس چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، اس کو انسان ذریعہ اور سبب بناتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگر نسبت ہی اس چیز کی طرف ہو جائے وہ شرک اکبر ہے. انسان اگر ستارے سے بارش کا برسنا عقیدہ رکھ لے
کہ ستارہ ادھر سے ادھر حرکت کر گیا، بارش برس گئی، میری قسمت ان ستاروں کے اندر ہے. اپنا ہاتھ دکھانے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کہیں ہاتھ دکھانے نہیں جاتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی تعویذ ہاتھ میں نہیں باندھتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ 100% خالص اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. وہ کسی دوسری چیز کو سبب بناتا ہی نہیں ہے، وجہ بناتا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ نے وجہ نہیں قرار دیا. میرے نفع اور نقصان کا مکمل مالک اور اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اسباب بھی اس نے بتائے ہیں، جہاں جہاں اسباب بتائے ہیں، میں آپ سے پانی مانگ لوں، آپ مجھ سے راستہ پوچھ لیں، میں آپ سے کوئی تعاون کر دوں، آپ مجھ سے تعاون کر دیں، یہ ہمارا مقدور ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں. لیکن کوئی مجھ سے اولاد مانگے، میں کسی سے آخرت کی کامیابی مانگوں، نہ اللہ نے مجھے دنیا میں اختیار دیا، نہ مجھے، نہ کسی اور انسان کو، اور نہ آپ کو اور کسی انسان کو، کسی مخلوق کو اختیار دیا کہ کل قیامت کے دن کوئی بخشوا سکے. کسی کے پاس ہی اختیار نہیں ہے. لہذا الوہیت کا مفہوم یہاں آ گیا. لیکن جب ہم ایسے ماحول میں ہوں جہاں ارد گرد سارا چکر یہ چل رہا ہو، اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوں، تو دو چیزوں کا خیال رکھیے گا، دو چیزوں کا خیال لازمی رکھیے گا. نمبر ایک، اللہ سے دعا کرتے رہیے گا اللہ مجھے بچا کے رکھ، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. ماحول کہیں نہ کہیں انسان کے اوپر اثر کر ہی جاتا ہے، وہ چیز کہیں نہ کہیں رگوں میں آ ہی جاتی ہے. جب ہر وقت آپ ایک ہی چیز سن رہے ہو، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ادھر سے ادھر سے، آتے جاتے جگہ جگہوں کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے، اور اس انداز میں ہو رہی ہے، محبت اس انداز میں ہو رہی ہے جس طرح اللہ سے ہونی چاہیے، یہ چیز بار بار ایک چیز کا ہونا انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ایسے ماحول میں رہتے ہوئے خلیل اللہ نے اللہ سے دعا کی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے خلیل تھے، بڑا گہری دوستی تھی، ایک اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں. اللہ مجھے بھی بچا کے رکھنا، میری نسلوں کو بھی، کہ ہم سے شرک سرزد ہو جائے. ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ میں بچ گیا، اس مسجد میں آ گیا تو میں بچائے ہوں، ایسا نہیں ہے. دوسری چیز ہے جو اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جب بکثرت ہونا شروع ہو جائے نا، عام ہو گئی، روٹین میں آ گئی. پہلے بے پردگی اتنی نہیں تھی، اب بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غلط ہے، آہستہ آہستہ وہ دل سے اس گناہ کی شناعت ختم ہو جاتی، قباحت ختم ہو جاتی ہے. انسان اس گناہ کو نارمل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہو رہا ہے، ہونے دو. یہ کثرت کے ساتھ جب غیر اللہ کو پوجا جاتا ہے، غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو انسان پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور اکثریت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس چیز میں مبتلا، تو غیرت توحید ختم ہو جاتی ہے. غیرت توحید ختم ہو جاتی ہے. اب غیرت توحید کیا ہے، اس کے لیے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. یہی موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے نقشہ حال پیش کر دیتا ہوں. اللہ سے ملنے کے گئے کوہ طور پر، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، وہ جو وقت مقرر طے تھا. اللہ سے گفتگو ہوئی، دیدار الہی کی فرمائش کی، نہیں ہو سکا دیدار الہی. اللہ نے تورات کے نسخے دیے، اور وہ تورات صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم وہ آدمی ہو اللہ تعالیٰ نے جسے اختیار کیا تھا، چنا تھا، کہ جس سے ڈائریکٹ کلام کیا تھا. زمین پر کسی انسان سے اور کسی انسان سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہو زمین پر. وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھوں سے اللہ نے تمہارے لیے تورات کے لوحات تیار کیے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، قرآن مجید کی آیت، ہم نے یہ تورات کے لوحات خود لکھ کر دیے ہیں. کیا اس تورات کے ان لوحات کی شان ہوگی، کیا مقام ہوگا؟ سوچئے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیا جب وہ کوہ طور پر گئے تھے. سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے. واپس آئے، جب واپس آئے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، قوم کو دیکھا ایک گائے کا بچہ بنا کر، سونے کا سامری نے بنایا جس کا سورہ طٰہٰ میں تذکرہ ہے. اس نے کہا کہ موسیٰ بھٹک گیا، موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا علیہ السلام. وہ الہ جس کو ڈھونڈنے گیا تھا اللہ کے پاس، وہ نہیں، وہ تو یہ ہے، وہ تو بھول گیا، فنسی، وہ بھول گیا ہے. قوم کو ادھر عبادت پہ لگا دیا. اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، ہارون تم نے میری خلافت کرنی ہے، میرے بعد قوم کو سنبھالنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کے لیے اصلاح کا کام کرنا ہے، فسادیوں کو اپنے ارد گرد میں بھٹکنے دینا، فسادیوں کی بات مت ماننا. بڑی طریقے سے پوری لیڈرشپ سکھا کے گئے ان دو جملوں کے اندر. یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ واپس آئے غصے میں اور افسوس کے ساتھ، دونوں کیفیتیں ان کے اندر، غصہ بھی شدید
اور افسوس بھی شدید، یہ ابھی اللہ نے ان کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کیا اور ابھی یہ گائے کا بچہ بنا کے پوج رہے ہیں۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وہ تورات کے نسخے بھول گئے، سائڈ پر رکھ کر کے چھوڑ دیے۔ جو اللہ نے ہدایت لے کر آئے تھے اس شرک کو دیکھا تو اس کو ایک طرف کر دیا۔ ابھی وہ بعد میں آئی، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوا تھا اس کے بعد وہ تورات کے نسخے اٹھائے تھے، انہوں نے تورات کی لوحات بعد میں اٹھائیں، وہ ایک طرف۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ہارون علیہ السلام جو اپنے بھائی تھے سگے، ان کے سر کے بالوں سے اور سورۃ عام میں داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر یجرُّ إِلَيْهِ اپنی طرف گھسیٹا، کھینچا، سب کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ بھی نبی تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، ان کی طرف بھی اللہ کی طرف سے رہنمائیاں آ رہی تھیں۔ اور پہلا سوال یہ تھا یجرُّ إِلَيْهِ، میں قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، شرک میں مبتلا کیسے ہوئی، اس چیز کا جواب دو۔ یہ غصہ، یہ کیفیت، تورات کو بھول گئے، اپنے بھائی کا جو کہ نبی ہے، اگرچہ رتبے میں ان سے کم تھے، یہ رسول تھے، وہ نبی تھے، اس کیفیت کے اندر ان کے ساتھ پیش آنا سب کے سامنے۔ انہوں نے بتایا قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، بھائی ہم دونوں کی ماں ایک ہی ہے، یہ جو طریقہ ہے ٹھیک نہیں ہے سب کے سامنے۔ فلا تشمت بی الاعداء، اس سے یہ جو مخالف ہیں جنہوں نے پوجا ہے غیر اللہ کو، یہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم ٹھیک تھے، یہ ہارون غلط تھا، میں نے تو ان کو سمجھایا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا اس قوم نے استضعفوني وكادوا يقتلونني، ایک تو مجھے حقیر سمجھا، بے وقت سمجھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب حیثیت نہیں تھی تو میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ برائی کو انسان روکتا ہے ہاتھ سے۔ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت، طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہی روکتا ہے، اور وہ جن کے پاس اختیارات ہوں، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، حکمران ہوتے ہیں، ان کے جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ڈنڈا جن کے پاس ہوتا ہے وہی چلا سکتے ہیں، ہر آدمی اٹھ کے ڈنڈا نہیں چلا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں رہے، ایک بت نہیں توڑا، جب مکہ فتح ہوا پھر بتوں کو توڑا۔ یہ ہاتھ اس وقت چلتا ہے تو جب حیثیت مل جائے، جب مقام مل جائے، ورنہ حیثیت اور مقام کے بغیر ہاتھ چل گیا تو اس کے الٹ اثرات سامنے آ جاتے ہیں، اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدے سے، اور مقصود میری اپنی ذاتی جیت نہیں ہے، اللہ کے دین کا فائدہ ہے۔ وہ جس ترتیب سے اور جس سلیقے سے، انداز سے اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں نے اسی انداز سے اس چیز کو لے کر چلنا ہے۔ اس قوم نے مجھے بے وقت جانا، لہذا ہاتھ سے روکنے کی والی کیفیت تو ختم ہو گئی۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، مجھے قتل کی دھمکی دی تھی، سورۃ طٰ کے اندر ہے۔ جب وہ قتل کی دھمکی دے دی تو اب زبان سے روکنا بھی میرے لیے بس میں نہیں رہا، کیونکہ اب میں کچھ کہوں گا زبان سے یہ قتل کر دیں گے۔ معاملہ یوں نہیں تھا کہ قوم کو چھوڑ دیا، انبیاء نے کوئی مصلحت اختیار کر لی جیسے ہم یہ کہتے ہیں، معاملہ یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا ابھی کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے، وہ 40 راتوں کے لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے تو یہ تو ان کی مانیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے تھے، ان کو تو سب کچھ پتہ ہی چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی کچھ دن کی انہوں نے خاموشی جو اختیار کی وہ اسی لیے تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور اس کی شریعت میں اجازت بھی ہے۔ لیکن تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے دل سے برا جاننا، وہ انہوں نے ترک نہیں کیا، انہوں نے 2 عذر پیش کیے، ہاتھ اور زبان سے استعمال نہ کرنے کے۔ ہمارا ہاتھ اور زبان والا معاملہ اگر نہ ہو تو مسئلہ اس وقت جو پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جس طرح سے دھجیاں بکھرتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں ہم اس کو بہت نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، دل سے برا جاننا چھوڑ دیا ہے، دل میں نارمل ہو گئی یہ چیز، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے کہ اگر انسان ہاتھ نہ چلا سکے، ہاتھ سے نہ روک سکے، تو زبان سے زبان نہ استعمال کر سکے، ففی قلبہ وذالک اضعف الایمان، کم از کم دل میں اس چیز کو گندا برا، جس طرح سے اللہ نے اس کی قباحت اور شناعت بیان کی اسی طرح سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان ہے، لیکن ایمان کا آخری سٹیج ہے، کمزور درجہ ہے، کیونکہ اگر یہ زیادہ ایک چیز کے بڑھنے سے، ایک چیز کے ساتھ بکثرت رہنے سے یہ چیز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی چیز آپ کو سمجھانی تھی کہ ہم عام طور پر بآسانی ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور دل سے برا نہیں جان رہے ہوتے۔ جہاں کہیں کوئی شرک کی بات ہو رہی ہے، غیر اللہ سے پوجنے کی بات ہو رہی ہے، التجاؤں کی بات ہو رہی ہے، میں تو اپنی توحید کی بات کروں نا، میں تو اپنے لا الہ الا اللہ کی بات کروں، کیونکہ میری کامیابی اس لا الہ الا اللہ پر ہے، اس کے بغیر میں کامیاب نہیں ہوں۔ تو مجھے اپنی کامیابی کی فکر کرنی ہے کہ ایک تو اپنی توحید کی فکر کروں، اپنے ایمان کی، کہ میرا اللہ سے رابطہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی تعظیم، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت میں خوف،
اللہ کے ساتھ تعلقات، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کسی ایسی چیز کو خاطر میں ہی نہ لانا جس کو اللہ نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ارد گرد کا ماحول ہے کم از کم اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلتا رہے گا. آپ جب میں اور آپ اپنے ملک کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں، ملک کی تباہی کے اسباب ذکر کرتے ہیں، امت اسلامیہ کے عروج اور زوال کی کہانی بیان کرتے ہیں، تو زوال کے اسباب ذکر کرتے ہیں. ہوتی ہے نا، ایک فہرست ہوتی ہے ہمارے پاس. کسی کے پاس ہوتا ہے جی ہمارے یہاں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے، کسی کے پاس ہوتا ہے جی ہم سودی لین دین ہمارے یہاں ہے، کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے، کسی کے پاس چوری ہے، کسی کے پاس وہ جی قوم پرستی، کسی کے پاس جہالت، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ. کہیں اس فہرست کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اللہ سے دشمنی کی ہے؟ یہ تو فہرست میں ہی نہیں ہے. یہ تو بڑا ہلکا معاملہ ہے، اس کو تو چھوڑو، سبھی کر رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے. اللہ سے دشمنی کرنے کے بعد اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے نام پر جس ملک کو لیا گیا ہو، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہو، اور اس کو ہم خاطر میں نہ لا رہے ہوں، اور پھر سمجھ رہے ہو ہماری توحید مضبوط ہے، ہم پکے سچے موحد ہیں، تو ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر، ہمارے اس لا الہ الا اللہ کے اوپر، اس کے تقاضوں کے اوپر، اس کی غیرت کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام تورات کو بھول گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی اپنے بھائی کے ساتھ جو غصے کا اظہار کیا سب کے سامنے، وہ صرف اس لیے تھا کہ کیسے اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، کیسے اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا. یہ غیرت تو کم سے کم کسی نہ کسی درجے کی، جس حیثیت میں ہوں، اس غیرت کو بیدار رکھیے، اس غیرت کو مرنے نہ دیجیے. اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی وشکر له علی توفیقی وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. بڑی ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی. سیدنا ابو ذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سے آخر میں کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا، جبرائیل امین حکم الہی سے آئے تھے، بشر امتک من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اپنی امت کو یہ خوشخبری پہنچا دیجیے. جبرائیل امین نے کہا کہ جو آپ کی امت میں سے اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا، مرا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس کے نام اعمال میں شرک نہیں ہوگا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری عہد، آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کے ساتھ ہوگی، وہ آدمی جنت میں جائے گا، وہ آدمی جنت میں جائے گا. جبرائیل امین نے بھی یہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور یہ سوال بعد میں سیدنا ابو ذر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اللہ کے نبی جنت میں جائے گا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ؟ اگر وہ آدمی بدکاریاں کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، تو بھی جنت میں جائے گا. جبرائیل امین نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو ذر کو یہ جواب دیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر جو اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو. 3 دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ جبرائیل نے فرمایا وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ، اگر وہ شرابی کیوں نہ ہو، شراب پینے والا کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کی اجازت دے دی گئی یا ان گناہوں کو ہلکا کر دیا گیا. اس میں آپ کو بتا دیا گیا توحید اگر مضبوط اور پکی ہو تو بالآخر تو جنت ہے ہی ہے. وہ تو اللہ نے ذکر کیا ہے، احادیث بکثرت ہے. لیکن توحید کی صلابت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو، دیگر گناہوں کو بھی درگزر فرما دیتا ہے. گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن توحید کی مضبوطی کا اس بات ہے. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا، جتنا دل میں راسخ ہوگا، جتنا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، اتنی کل اللہ سے رحمت کی انسان امید رکھے گا. اور اگر یہ توحید اتنی پکی کر کے بارگاہ الہی میں پیش ہو گیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن سے نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، نہ کچھ پوچھا جائے گا، نہ کوئی عذاب دیا جائے گا، سیدھا جنت میں ان کو بھیجا جائے گا. وہ ہیں وہم اعلیٰ. خلاصہ یہ طویل حدیث ہے، وہم اعلیٰ ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر 100% اعتماد کرنے والے ہوں گے. وہ کبھی کسی سے دم کا انہوں نے کہا بھی نہیں ہوگا، کسی سے دم کروایا بھی نہیں ہوگا، کسی نے کر دیا الگ بات ہے. 100% رب پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے لوگ یہ وہ ہیں جن سے اتنی اعلیٰ توحید اور اتنا عقیدہ مضبوط لے کر آئے تو کل اللہ کی طرف سے بھی ان کو نفع، کیونکہ اعتماد انہوں نے اللہ پر 100% کیا نا، نفع اور نقصان کا مالک پکا مانا، تو اللہ کی طرف سے عطا بھی بہت پکی ان کو ملے گی، نعمت بھی بہت اعلیٰ اور شاندار ملے گی. اللہ ہمیں بھی ایسی نعمتوں کا مستحق بنا دے.